ایک لڑکی نے حیدر علی کو پھنسایا اور پھر بعد میں دھوکہ دے کر حیدر علی کو جیل بھجوا دیا۔ حیدر علی کتنا تھا انگلینڈ کی جیل میں رہیں گے اور حیدر علی کی اصلی کہانی کیا ہے جو میڈیا ہم سے چھپا رہا ہے، مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جہاں ایک بات آپ کو آلریڈی پتہ چل چکی ہوگی کہ حیدر علی کے خلاف انگلینڈ میں کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ تو ان کی مکمل کہانی کیا ہے؟ تو کہانی دراصل ایسے ہے کہ آج کل کا دور اب سب کے سامنے ہے۔ لڑکیاں پہلے لڑکوں کو اپروچ کرتی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو یا جیسے بھی، اپروچ کرنے کے بعد ان سے دوستی کر لیتی ہیں اور دوستی کرنے کے بعد سب کچھ وہ کر لیتی ہیں لڑکوں کے ساتھ اور فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کر لیتی ہیں، اور جب وہ دیکھتی ہیں کہ لڑکا ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا تو پھر وہ ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا تو پھر وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یا پھر جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور اگر لڑکا پوری نہیں کر رہا ہوتا تو پھر وہ ان کو کہتی ہیں کہ ہم نے رولر ڈال لینا ہے اور پوری دنیا میں تم کو بدنام کر دینا ہے، کیونکہ وہ فزیکلی تو سب کچھ کر چکی ہوتی ہیں۔ اور پھر لڑکی پولیس اسٹیشن میں جا کے ان کی کمپلینٹ کرتی ہیں۔ پھر جب ساری کی ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، آلریڈی فزیکلی ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ ہوئی پڑی ہوتی ہے، جس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اور وہ سب کچھ پروف بھی ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لڑکی پہلے سب کچھ اپنی مرضی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ٹریپ آج کل ہر جگہ پر چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ یہاں میں لڑکوں کو معصوم نہیں کہہ رہا، بس صرف آپ کو ایک ٹریپ بتا رہا ہوں جو آج کل چل رہا ہے۔ لڑکے بھی ٹریپ کرتے ہیں اور آج کل لڑکیاں بھی ایسے ٹریپ کر رہی ہیں۔ لڑکے ویڈیو بنا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی بچ کے رہا کریں، کیونکہ حیدر علی بھی اسی ٹریپ کے اندر پھنس چکے ہیں۔ حیدر علی کی کہانی کچھ اس طرح ہے، انسٹاگرام پر اپروچ کیا یا پھر سوشل میڈیا پر اپروچ کیا ان کو، اس کے بعد ان کی آپس میں دوستی ہوئی اور دوستی کے بعد جو کچھ بھی ہوا رب کی ذات جانتی ہے، لیکن اس کے بعد لڑکی نے پھر حیدر علی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو لڑکی یا تو پاکستانی ہے یا پھر انڈین ہے برٹش وار۔ یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ کرکٹرز کے پیچھے کریزی ہوئی پڑی ہوتی ہیں، بڑے سے بڑے کام کر جاتی ہیں۔ آپ نے موسٹلی دیکھا ہوگا جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر، وہاں پر پھر برٹش وار، انڈین یا پاکستانی، وہ کیسے بڑے بڑے بیان دے رہے ہوتے ہیں، بابر اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابر اعظم میرے ساتھ یہ کر لے وہ کر لے، میں اس کو گھر دے دوں گی، میں اس کو کار دے دوں گی، میں فلاں کر لوں گی، میں فلاں کر لوں گی۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی باتیں ان کھلاڑیوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ کوئی وراٹ کوہلی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی بابر اعظم کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لڑکیاں ایک دوسرے کو چیلنج دینے کے بہانے لڑکوں سے دوستی کرتی ہیں، ان کرکٹرز کے اکاؤنٹ کے اوپر زبردستی بے شمار میسج کرتی ہیں کہ کسی طرح سے وہ ایک رپلائی کر دے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو اپنے چنگل میں پھنسا لیں۔ اور حیدر علی بیچارہ پھنس گیا، اس کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئی، اب رب جانے کہ وہ کون ہے، اور اس کے بعد اس نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ کیا یا نہیں کیا رب بہتر جانتا ہے۔ یہ ابھی تک ان پر ثابت نہیں ہوا، اس لیے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ حیدر علی نے کچھ کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کرکٹر محفوظ رہے اور وہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن سے باہر نکل آئے، لیکن جو اصل کہانی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اسی طرح کچھ ہوا ہے۔ لڑکی نے پھر ان پر الزام لگایا ہے سیکشول ہراسمنٹ کا، اور اس کے بعد حیدر علی کو جیل منتقل کیا گیا انگلینڈ پولیس کی جانب سے۔ اب وہ بیل پر ریلیز تو ہو گئے ہیں، لیکن اب تک ان کو صرف انگلینڈ میں ہی رہنے کا کہا گیا ہے کہ جب تک آپ کے خلاف یہ کرمنل انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی تب تک آپ انگلینڈ میں ہی رہیں گے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ حیدر علی کے اوپر یہ الزام ثابت ہو پاتا ہے یا پھر وہ مکمل طور پر کلیئر ہوتے ہیں، کیونکہ جو ابھی تک سٹوری تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور ہم حیدر علی کو فی الحال تو برا نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا۔ اور وہ لڑکی یا تو پاکستان سے تھی یا پھر انڈیا سے تھی وہ برٹش وار لیکن تھی ایشین، تو اس کے بارے میں ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے درمیان کچھ ہوا یا نہیں ہوا، یا پھر اس لڑکی نے صرف الزام لگایا۔ تو ناظرین، یہ ہے حیدر علی کی مکمل کہانی۔ تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا واقعی پاکستانی کھلاڑی وہاں یورپ میں جا کر یا پھر UK میں ان رنگینیوں میں جا کر ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور ہمارے کرکٹرز کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، کیونکہ 2010 میں بھی ہمارے کچھ کھلاڑی ایسے ٹریپ ہوئے تھے۔ اور پھر ایسی باتیں اکثر آتی رہتی ہیں کہ بہت کم میڈیا پر شیئر کی جاتی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر ایک پراپر قسم کا ایک اوور آل پلان بنائے کہ کھلاڑیوں کو کیسے دوسری لڑکیوں سے بچایا جائے۔ آپ اس کے بارے میں کچھ رائے دینا چاہیں تو آپ اپنی رائے کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔